اور ہماری ٹیم کا استقبال کیے ہیں جس جوش جذبے کے ساتھ میں پورے ہندوستان میں بہت سے ایسے لیکچر دیے ہیں، بمشکل 2-3 جگہ میں نے ایسا جوش دیکھا ہے۔ ملکا پور کے نوجوان بچوں کے جوش کو سلام منور زما کا، بڑے جوش اور جذبے سے آپ لوگوں نے ہمارا ویلکم کیا ہے، لیکن میں آپ لوگ کے علم میں لے آنا چاہتا ہوں، یہی جوش اس کا 5% اگر آپ ایجوکیشن پر دکھاتے ہو 1-2 سال، صرف 1-2 سال 10ویں جماعت کے بعد، تو آپ ڈاکٹرز بھی بنیں گے، انجینئرز بھی بنیں گے، چارٹرڈ اکاؤنٹس بھی بنیں گے، اور ہو سکتا ہے کہ آپ IAS آفیسر بھی بنیں گے، کیونکہ ہر چیز کے لیے انسان کو جوش کا ہونا بے حد ضروری ہے۔ بغیر جوش، بغیر جذبے سے انسان کو کامیابی نہیں ملتی ہے۔ جو جوش آج آپ لوگوں نے دکھایا ہے سڑکوں پر ہمیں ویلکم کرتے ہوئے، اس سے 1000 یا 10,000 گنا زیادہ جوش ہمارے صحابہ میں تھا ماشاءاللہ۔ اور وہ کیسا تھا؟ گناہوں کو ختم کرنے کا جوش تھا ان میں۔ لیکن آج جو نوجوانوں میں جوش ہے وہ گناہوں میں ملوث ہونے کا جوش ہے۔ فرق یہ ہے کہ صحابہ میں بھی جوش، آج کے نوجوانوں میں بھی جوش ہے، لیکن فرق دونوں میں بہت ہے، زمین آسمان کا فرق ہے۔ وہ لوگوں کا جوش انسانیت کو جگانے کا تھا، وہ لوگوں کا جوش جیسے مولانا حذیفہ صاحب نے بتایا تھا کہ انسان کو انسان بنانے کا جوش تھا۔ آج انسان کو حیوان بنایا جا رہا ہے۔ یہ 2023 ہے، پچھلے 10 سال میں کتنے گناہ ہوئے ہیں اس روئے زمین پر، میں سمجھتا ہوں کہ پورے 10,000 سال پیچھے جا کر بھی اگر ہم حساب لیں شاید اتنے گناہ اس روئے زمین پر نہیں ہوئے ہوں۔ اور اچھی بات بھی یہ ہے کہ پچھلے 10,000 سال میں جو انسانوں نے، جو دنیا نے ترقی نہیں کی ہے، اور وہ ترقی اس دنیا نے صرف 10,000 میں کر دکھائی ہے۔ دنیا نے ترقی کی ہے، انسانوں نے ترقی نہیں کی ہے، کیونکہ اس روئے زمین پر 800 کروڑ لوگ رہتے ہیں۔ سارے 800 کروڑ لوگوں نے ترقی نہیں کی ہے بھائی، اس کے 10% اگر آپ دیکھیں تو 80 کروڑ ہوتے ہیں۔ 800 کروڑ کا 10% 80 کروڑ، 80 کروڑ لوگوں نے بھی ترقی نہیں کی ہے۔ جو پچھلے 10,000 سال میں ترقی نہیں ہوئی ہے اس سے کئی گنا زیادہ ترقی صرف 10 سال میں اس دنیا نے کیا ہے، تو وہ 80 کروڑ لوگوں نے بھی نہیں کیا ہے۔ اس کا 1% لے لیں آپ تو 80 لاکھ ہوتے ہیں، وہ لوگ بھی نہیں کیے۔ سمجھتا ہوں میں 0.1% شاید لوگوں نے ترقی کی ہے، باقی سب لوگ ایسے ہی زندگی گزار رہے ہیں جیسے جانور زندگی گزارتا ہے۔ ہم لوگ ایک دوسرے کو سمجھتے ضرور انسان ہے، لیکن انسان میں جو کوالٹیز ہونے ہوتے ہیں وہ کوالٹیز ہم میں نہیں ہیں۔ بمشکل کچھ لوگ ہیں وہ اس روئے زمین پر محنت کر رہے ہیں تو انہیں کامیابی مل رہی ہے، باقی لوگ جانوروں جیسی زندگی گزار رہے ہیں۔ آج سے 2000 سال پہلے، 3000 سال پہلے، 5000 سال پہلے جتنے بھی جانور تھے، آپ کتوں کی زندگی دیکھ لیں، آپ شیروں کی زندگی دیکھ لیں، آپ ہاتھیوں کی زندگی دیکھ لیں، جس طرح سے ہاتھی، کتے، شیر اور مزید جانور کا لائف سٹائل آج سے 5000 سال پہلے تھا نا، بالکل آج بھی ان کا لائف سٹائل ویسا ہی ہے۔ لیکن انسانوں کے جو لائف سٹائل آج سے 20 سال پہلے جو تھا آج ویسا نہیں ہے۔ 20 سال میں دنیا نے بہت ترقی کر چکی ہے۔ تو یہ انسانوں کو ترقی کرنے کا ہنر کس نے دیا ہے؟ یہ اللہ نے دیا ہے۔ ہم سے تیز دوڑنے والے جانور ہیں، ہم سے تیز تیرنے والے بھی مچھلیاں ہیں، اور ہمیں تو اڑنے آتا ہی نہیں، اور بہت تیز اڑتے ہیں وہ پرندے ہیں، ان کے مقابلے میں ہم لوگ تو زیرو ہیں۔ نہ ہم دوڑ سکتے ہیں ان جیسا، نہ ہم لڑ سکتے ہیں ان سے، نہ ہم تیر سکتے ہیں، نہ ہم مقابلہ کر سکتے ہیں ان سے، لیکن پھر بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے کہ انسان سب سے اعلیٰ ہے، انسان سب سے بہترین ہے،
افسوس پیارے نوجوان بچوں، ہم لوگ سمجھ ہی نہیں پائے اپنے کو. میں ہمیشہ کہتا ہوں یہ 800 کروڑ میں اگر 95% ناکام ہے اس دنیا میں تو وہ ناکام ہونے کے 2 ریزنز ہیں. کوئی بھی مذہب کا انسان ہو سکتا ہے، وہ 95% کی جو میں بات کر رہا ہوں. ناکام ہونے کے 2 ریزنز ہیں. ایک، وہ 95% اس دنیا کے لوگ خدا کو نہیں پہچانا ہے. خدا کو مانتے ضرور ہے لیکن خدا کو پہچانا نہیں ہے آپ نے. اور دوسرا جو مسٹیک ہم کر بیٹھے ہیں وہ ہم نے خود کو نہیں پہچانا ہے. اور خدا کو نہیں پہچاننے کا کیا مطلب؟ خدا کی طاقت کو ہم نے نہیں سمجھا، خدا کی رحمت کو ہم نے نہیں سمجھا، خدا کی عظمت کو ہم نے نہیں سمجھا، خدا کی برکت کو ہم نے نہیں سمجھا. آپ امیر ترین انسان ہیں، آپ 25,000 کا شرٹ پہنے ہیں اور 3 دن میں آپ کا پریس کر رہے اور شرٹ جل گیا ہے. اس کا مطلب آپ کے پیسوں میں برکت نہیں ہے، اللہ نے برکت نہیں ڈالی ہے. ایسے کئی کپڑے لے رہے ہیں، آپ کے کپڑے گم ہو جا رہے ہیں. کسی نے ایک چپل خریدا ہے، 3 سال سے اس کے چپل خراب ہی نہیں ہو رہے ہیں. تو آپ کی کمائی میں اللہ نے برکت ڈالی ہے، تو خدا کی برکت کو بھی آپ نے سمجھنا ہے. لوگوں نے کروڑوں کمائے پیسے، ان کے خاندان میں سب لوگ بیمار اور ہاسپٹل میں ہیں، کمائی میں برکت نہیں ہے. کوئی غریب ہے لیکن کوئی بیماری نہیں ہے، تو اللہ نے ان کی کمائی میں برکت ڈالا ہے. اس اللہ کی برکت کو ہم نے سمجھنا ہے، عظمت کو ہم نے سمجھنا ہے، طاقت کو ہم نے سمجھنا ہے، رحمت کو ہم نے سمجھنا ہے. اب یہ رحمت کیا ہے؟ آپ، میں اور اسٹیج پر جتنے بیٹھے ہیں بڑے بڑے پرسنالٹیز، ہمیں اگر 3 دن کھانا پانی نہ دیں مرنے کے قریب ہو جائیں گے ہم لوگ. یس اور نو؟ ایک انسان، سائنس کہتا ہے 11 دن سے زائد نہیں جی سکتا. اگر اس میں ول پاور ہوتا ہے، اس کا زبردست ول پاور ہے، تو وہ 11 دن بنا کھائے بنا پیے جی سکتا ہے. اور 3 دن میں کئی لوگ مر جاتے ہیں. کوئی 4تھا دن مر جائے گا، کوئی 5ویں دن موت ہو جائے گی، کسی کی 10ویں دن موت ہو جائے گی. اس طرح بمشکل 11 دن انسان جی سکتا ہے بنا کھائے بنا پیے. کچھ ایسے بھی جانور ہیں اس دنیا میں، آپ لوگ جانتے ہوں گے پولار ریجنز ہوتے ہیں جہاں سردی ہوتی ہے نا، -50 -100 بھی ہوتی ہے. یہاں تو مہاراشٹرا میں، گجرات میں ساؤتھ انڈیا سے آتا ہوں، وہاں ہمیں سویٹر خریدنے کی بھی ضرورت نہیں پڑتی ہے دسمبر جنوری میں. جن کو اللہ نے پیسے دے رکھا ہے وہ سوشل میڈیا پر دیکھتے ہیں کہ مدھیہ پردیش کے لوگ نے سویٹر پہن رکھا ہے، کشمیر کے لوگوں نے سویٹر پہن رکھا ہے، دلی کے لوگوں نے سویٹر پہن رکھا ہے، تو وہ لوگ بھی سویٹر خرید لیتے ہیں. لیکن سردی ایسی نہیں ہوتی ہے یہاں پر. لیکن کچھ ایسے علاقے ہیں جہاں -100 ہوتا ہے. وہاں آپ اور میں، جس لباس میں ہم لوگ ہیں، 1 سیکنڈ کے لیے بھی اگر گھر سے باہر نکلتے ہیں تو آئس بن جاتے ہیں ہم لوگ. یعنی ہاتھ پھر زندگی میں استعمال نہیں آئے گا، پیرالائزڈ ہو جائے گی پوری باڈی، ہم لوگ مر جائیں گے، اتنی سردی ہوتی ہے. وہاں حیدرآباد زبان میں ریچھ کہتے ہیں، جس کو بھالو بھی بولتے ہیں، BEAR، بیئرڈ بھی کہتے ہیں. -50 ڈگریز میں وہ شکار نہیں کر سکتا ہے، وہ اوپن زندگی نہیں گزار سکتا ہے. پہاڑوں کے غفاؤں میں ایسے گم ہو جاتے ہیں، 6 مہینے تک وہ بنا کھائے بنا پیے پہاڑوں کے سرنگوں میں جا کر زندگی گزارتے ہیں. 6 مہینے تک ایک پانی کا بوند انہیں نہیں ملتا ہے، کھانے کا ایک نوالا ان کے قسمت میں میسر نہیں ہوتا ہے. 6 مہینے کے بعد جب ذری سی گرمی محسوس ہوتی ہے تو وہ جب باہر نکلتے ہیں تو مچھلیاں وغیرہ دکھتے ہیں پانی میں، تو وہ مچھلیاں کھا کر پھر صحت بناتے ہیں. تو یہ جو 6 مہینے پہاڑوں کے سرنگوں میں جو زندگی گزاری ہے، بنا کھائے بنا پیے پھر بھی زندہ ہے، یہ کیسے زندہ ہے؟ میرے اور آپ کے رب کے رحمت کی وجہ سے زندہ ہے. ہم لوگ 3 دن میں مر جائیں گے، 4 دن میں ہماری موت واقع ہو جاتی ہے. تو آج ہم لوگوں نے اللہ کی رحمت کو نہیں سمجھا ہے، اللہ کی محبت کو ہم نے نہیں سمجھا ہے، اللہ کی طاقت کو ہم نے نہیں سمجھا ہے. اور دوسری چیز، ہم نے خود کو نہیں پہچانا ہے. پیارے نوجوان بچوں بچیوں جتنے یہاں پر بیٹھے ہیں، شاید آج 14ویں کا چاند ہے،
آپ سب لوگ سے میں گزارش کرتا ہوں کہ اپنے چہرے آسمان کی طرف پھیریں. دیکھیں خوبصورت 14ویں چاند یا جو بھی ہے, ایک طرف سب لوگ دیکھیں چاند کو, اور چاند کتنا خوبصورت ہے. ایک دفعہ آپ جیسے ہی کچھ لڑکیاں, میں آگرہ میں ورکشاپ کر رہا تھا, 22 دن کے بعد ہوٹل میں کچھ پروگرام سے پڑھانے کے لیے پرمیشن نہیں تھا, شادیاں وغیرہ تھی, بک تھی, چھٹی ملی. سارے بچوں نے گزارش کی کہ سر آج ہم لوگ تاج محل دیکھنے چلتے ہیں. دور دور سے آئے تھے, الگ الگ اسٹیٹ سے آئے تھے. میں نے کہا کہ چلو, سب کو لے گیا تاج محل دکھانے کے لیے. اور جب میں لے کر گیا, کچھ آپ جیسی بچیاں میرے پاس آئی, سر ہم لوگ ایک فوٹوگراف لینا چاہتے ہیں اور بیک گراؤنڈ پیچھے تاج محل ہو. تو ہم سب نے کھڑا تاج محل کے پاس فوٹو لینے کے لیے. پھر میں لڑکیوں کو خرید کیا اور میں نے سوال کیا کہ بچوں, یہ جو تاج محل ہے یہ خوبصورت ہے یا پھر آپ خوبصورت ہے؟ تو ایک لڑکی نے مسکراتے ہوئے ہنستے ہوئے جواب دیا, یہ بھی کوئی سوال ہے سر, تاج محل تو 7th ونڈر ہے, ہم کہاں تاج محل کہاں. تو میں نے کہا قسم خدا کی آپ تاج محل سے کئی گنا زیادہ خوبصورت ہو. تو وہ لڑکیاں کہہ رہی تھی کہ سر آپ جھوٹ بول رہے ہیں, ہمیں خوش کرنے بول رہے ہیں. میں نے کہا میں جھوٹ نہیں بول رہا ہوں اور میری باتوں میں وزن ہے. میں آپ کو سمجھاتا ہوں اور آپ لوگ بھی سن لو. یہاں جتنے بچیاں بیٹھی ہیں اس چاند سے بھی خوبصورت آپ لوگ ہیں, تاج محل سے بھی زیادہ خوبصورت آپ لوگ ہیں. ایم ایل اے صاحب وہ کیوں خوبصورت ہے میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں اور آپ یس بولیں گے. کیونکہ تاج محل از ہینڈ میڈ اینڈ دیز گرلز آر گاڈ میڈ. ان کو رب نے بنایا ہے, ان کو اللہ نے بنایا ہے. تاج محل کو مزدوروں نے بنایا ہے. آپ بتا کتنے اسپیشل ہوئے آپ نے, تو آپ نے خود کو نہیں پہچانا ہے. جب انسان خود کو نہیں پہچانتا ہے, 800 کروڑ لوگ بھی اگر مدد کرنے آ جائیں آپ کی, آپ کامیاب نہیں ہو سکتے. کامیاب ہونے کے لیے پہلا جو قدم ہے نا, وہ انسان خود کو پہچاننا پڑے گا کہ میں اللہ کا بلیسڈ انڈیویجول ہوں. مجھے اللہ نے کچھ غضب کرنے کے لیے دنیا میں بھیجا ہے. مجھے اس دنیا میں ڈانس کرتے ہوئے, گانے گاتے ہوئے, گندے کام کرتے ہوئے انسٹاگرام پہ فالوورز بنانے کے لیے پیدا نہیں کیا اللہ ہم لوگوں کو. اس دنیا میں انسانیت کو جگانے کے لیے اللہ نے ہمیں بھیجا ہے. آج اس دنیا میں ہم لوگ سوشل میڈیا میں اتنا ایڈکٹ ہو چکے ہیں اور اسی کو زندگی ہم لوگ سمجھتے ہیں, اور دنیا کو دیکھتے ہیں تو فیس بک کے ونڈو سے ہم لوگ دیکھتے ہیں, سوشل میڈیا کے ونڈو سے ہم دنیا کو دیکھنے لگے ہیں. اور اتنا ایڈکشن ہو گیا ہے کہ محبت اپنے والدین سے کرنا چھوڑ بیٹھے ہیں. نوجوان بچیوں کو, نوجوان بچوں کو آج سوشل میڈیا سے جتنی محبت ہے وہ محبت اپنے والدین سے نہیں ہے. کیرلا میں ایک نوجوان لڑکا, اسکول گوئنگ لڑکا, اس کا والد سعودی عربیہ میں کہیں رہتا ہے, اس کی ماں اپنے ہی گاؤں میں رہتی ہے. اس کی ماں نے منع کیا ہے کہ بیٹا فون استعمال نہیں کرنا, زندگی برباد ہو جائے گی. اور وہ روز تاکید کرتی رہی اور یہ لڑکا تنگ آ کر اپنے ماں کا قتل کیا ہے. افسوس اس کی زندگی برباد ہو گئی ہے. جو ماں کا قتل کرتا ہے اس کو شاید کبھی جنت نصیب نہیں ہو سکتی ہے. یہ اللہ کا کرم ہے اگر کر دیں, یہ اللہ بڑا رحیم ہے, کر دیں الگ بات ہے. لیکن اللہ کہتا ہے کہ اگر آپ کے والدین آپ سے ناخوش ہے, ناراض ہے, تو پھر جان لو میں بھی آپ سے ناخوش ہوں, میں بھی آپ سے ناراض ہوں. اس کے بعد آپ پرائم منسٹر بھی بن جائیں, پریزیڈنٹ بھی بن جائیں, سائنٹسٹ بھی بن جائیں, چاند پر بھی چلے جائیں, دنیا آپ کی مٹھی میں بھی آپ نے کر لیا نا, آپ کے والدین آپ سے ناخوش ہے, آپ کے والدین آپ سے ناراض ہے, تو پھر اللہ بھی آپ سے ناراض ہے. یہ کچھ تھوڑے دنوں کی کامیابی کو لے کر ناز نہ کریں آپ لوگ. آپ کو اللہ کو خوش کرنا ہے, اس کے لیے والدین کو خوش کرنا بے حد ضروری ہے. نوجوان بچوں سے میں اپیل کرتا ہوں, میں آپ سب لوگ کو, آپ یہ کرکٹ کا زمانہ ہے, مولانا نے بھی ذکر کیا تھا کہ ورلڈ کپ کا بخار انسانوں کو چڑھا ہے. سارے بندے اس دفعہ سوشل میڈیا پہ شاید کچھ ریکارڈ ہوا ہے کہ اتنے لوگوں نے دنیا میں کرکٹ میچز دیکھ رکھا ہے
جو ماضی میں ابھی تک اتنی ویورشپ نہیں آئی ہے. ہم لوگ کتنی پاگل ہو گئے آج کرکٹ کے، کرکٹرز کے، فٹ بال کے اور فٹ بالرز کے. اگر یہ نوجوانوں کو کرکٹ کا شوق ہے، اچھا ہے کھیلیں، لیکن دیوانگی اتنی نہیں ہونی چاہیے. ملکاپور کے کوئی نوجوان ہے جو وراٹ کوہلی کے پاگل ہے، اور وراٹ کوہلی ملکاپور اسپیشلی آ کر بیٹ پہ سگنیچر کر کے، وہ بیٹ جو ورلڈ کپ میں انڈیا جیتا ہے اور جیت کر پلیئر آف دا ٹورنامنٹ وراٹ کوہلی کو ملا ہے. اور وراٹ کوہلی کو پتہ نہیں کیا ہوا، ملکاپور سے محبت ہو گئی اور ملکاپور آ کر اپنا بیٹ سائن کر کے ایک نوجوان بچے کو ہینڈ اوور کرتا ہے. وہ نوجوان بچہ پاگل ہو جاتا ہے کہ وراٹ کوہلی ملکاپور آ کر مجھے اپنا بیٹ دیا ہے. دیوانہ ہو گیا، پاگل ہو جاتا ہے. سارے سوشل میڈیا پر وہ میسج ڈالتا ہے، وہ فوٹوگراف ڈالتا ہے اور لاکھوں کروڑوں ویورشپ آ جاتی ہے، اوور نائٹ ہیرو ہو جاتا ہے. ایسے نوجوان بچوں سے میں سوال کرتا ہوں اور آپ کے علم میں ایک بات لے آنا چاہتا ہوں. آپ جب چھوٹے تھے، آپ کے ہاتھ میں آپ کے ابو نے ایک 3 یا 2 روپے والا پین بھی خریدا تھا. قسم خدا کی، ایسے 1 کروڑ بیٹ بھی اگر وراٹ کوہلی دے گا آپ کے ابو کے پین کے آگے وہ کچھ نہیں ہے. آپ کو قابل بنانے کے لیے آپ کے ابو نے جو پین تھاما ہے، آپ کے ابو کے پاس پیسے نہیں تھے، پھر بھی محنت کر کے ابو نے 1 پیئر آف شوز آپ کو دلایا کہ میرا بچہ چپل پر نہیں، میرا بچہ شوز پہن کر سکول جائے گا، میرا بچہ بیگ ہاتھ میں پکڑ کر جائے گا. ایسے بھی والدین ہیں جو ہیلپ لیس ہے، جن کے پاس کچھ نہیں ہے. انہوں نے اپنے بچوں کو ہیلپ لیس سچویشن کی وجہ سے ہاتھوں میں جھاڑو تھاما ہے، ہاتھوں میں نہیں بھائی جھاڑو تھاما ہے، اس پہ کلیپس نہیں ہونا چاہیے. ہاتھوں میں بیگنگ بولز، بھیک مانگنے کے لیے برتن تھاما ہے. لیکن یہاں جو بچے بچیاں بیٹھے ہیں، میں نہیں سمجھتا کہ آپ کے ابو نے آپ کے ہاتھوں میں بھیک مانگنے کے لیے کوئی برتن دیا ہے، دوسروں کے گھر جا کر جھاڑو لگانے کے لیے جھاڑو دیا ہے. آپ کے ابو نے آپ کی ہاتھوں میں قلم دیا ہے، کتابیں دی ہے، اسکول بیگ دیے ہیں، اسکول یونیفارم دیے ہیں. وہ رونالڈو آ کر فٹ بال پر سائن کر کر آپ کو فٹ بال دے دیں، ایسے 10,000 سائن بھی کر دیا نا رونالڈو، آپ کے ابو کے وہ 3 روپے کے مقابلے میں کچھ نہیں ہے. آپ کا ہیرو اس روح زمین پر کوئی آپ جی رہا ہے تو وہ آپ کے والد ہیں، وہی آپ کے رول ماڈل ہے. وہ آپ کے لیے جیتے ہیں، وہ آپ کے لیے محنت کرتے ہیں. جس سے آپ 10ویں جماعت کے بعد 11ویں جماعت میں کالج میں جا کر دوستی کر کر آپ زنا میں مبتلا ہو جاتے ہو، آپ گناہوں میں مبتلا ہو جاتے ہو، آپ چوری کرنے لگتے ہو، سگریٹ پینے لگتے ہو، زنا کرنے لگتے ہو، پتہ نہیں کیا کیا کر رہے ہو آپ. اور آپ کو وہ عزیز لگنے لگتا ہے، یار لگنے لگتا ہے. اور آپ کے والد جو محنت کرتے ہیں روزانہ روڈوں پر جا کر، آٹو چلا کر، رکشہ چلا کر، کوئی بزنس کر کے، کوئی ریڑے میں کچھ سامان بیچ کر، محنت کر کے وہ شام کو تھک کے لوٹتے ہیں. آپ ان تھکے ماں باپ سے یا تھکے والد سے پوچھیں کہ ابو جان، آپ نے یہ تپتی دھوپ میں 10-12 گھنٹے کھڑے ہو کر آپ نے کچھ سامان بیچ کر 400-500 روپے آج جمع کر کے لائے ہو، یہ کس کے لیے لائے ہو؟ یہ وراٹ کوہلی کے لیے لائے ہو؟ یہ شاہ رخ خان کے لیے لائے ہو؟ یہ فلانے ہیرو کے لیے لائے ہو؟ تو ابو بولیں گے کہ نہیں بیٹا، میرا ہیرو وراٹ کوہلی نہیں ہے، میرا ہیرو شاہ رخ خان نہیں ہے، میرا ہیرو تو ہے. میں تیرے لیے محنت کرتا ہوں، دن رات محنت کرتا ہوں. اور محنت کر کے آپ کے ابو چاہتے کیا ہے آپ سے؟ کہ میرا بچہ پڑھائی میں آگے بڑھے، میرے لڑکیاں پڑھائی میں آگے جائیں. مولانا تشریف فرماتے ہیں، وہ بڑے علم کے ماشاءاللہ مالک ہے، خوب علم کے چرچے کرتے ہیں. وقت نہیں مل رہا ہے، بہت دیر ہو چکی ہے، ورنہ وہ فجر تک آپ کو ہر چیز پر لیکچر دے سکتے ہیں. قیامت کی نشانی اگر آپ پوچھ لیں، مولانا بتائیں گے بہت سے نشانیاں. غریبوں کو اوور نائٹ پیسہ آ جائے گا، جس کے پاس کچھ نہیں تھا آج وہ کروڑ پتی بن گیا. ایسے کئی شہروں میں ہوا، زمین کی کوئی ویلیو نہیں تھی،
अचानक जमीन बिक गई, एमएलए साहब, कितने लोग रातों रात करोड़पति हो गए। हैदराबाद में हाईटेक सिटी की जमीन कुछ नहीं थी, अचानक बिक गई। वो इतने पैसों में बिकी है तो एक बंदा थैले में पैसे लाकर, पैसे को देखकर हार्ट अटैक से मौत हो गई उसकी, इतने पैसों में बिकी थी जमीन। ओवरनाइट मिलेनियर्स बन जाते हैं, ये कयामत की निशानियां हैं। ऊंचे ऊंचे इमारतें बनेंगी, ये कयामत की निशानियां हैं। और बच्चियों, लड़कियां अपने वालिदैन को जलील करेंगी, ये भी कयामत की निशानियों में से एक निशानी है। और आज जलील हो रहे हैं। 10 में 7 पेरेंट्स आज बहुत परेशान है। किसको लेकर परेशान है? अपने बच्चियों को लेकर, अपने बच्चों को लेकर परेशान है। आप 17 साल, 18 साल, 20 साल आपकी उम्र है, इतना खून के आंसू रुलाते हैं आप अपने वालिदैन को। 15-20 साल पहले जब आप पैदा हुए थे, खुशी का ठिकाना नहीं था आपके वालिदैन का। पागल हो चुका था आपका बाप। जेब में पैसे नहीं थे, फिर भी यहां से वहां से पैसे इकट्ठा करके घर में जश्न किया है, घर में दावतें की है। पागल हो गया कि मेरे घर में अल्लाह की रहमत, एक बेटी पैदा हुई है। लेकिन वही बेटी 15, 16, 17 साल के बाद ऐसी हरकतें करने लगी है कि वालिद अपना चेहरा, अपना मुंह किसी को दिखाने लायक नहीं रखा है। ये हरकतें नौजवान बच्चे और नौजवान बच्चियां कर रही हैं। मैं आप लोग के इल्म में एक बात ले आना चाहता हूं। आप लोग अगर तरक्की करना चाहते हैं, कामयाब होना चाहते हैं, तो याद रख लें, कामयाबी, एक लड़की ने आज स्पीच दी थी, इकरा में कामयाबी है, इल्म हासिल करने में कामयाबी है। सोशल मीडिया पर फॉलोअर्स बनाने में कोई कामयाबी नहीं है। सोशल मीडिया पर वीडियोस बनाकर टिकटॉक के जरिए से अगर आप महीना 5 लाख रुपए भी आप कमा रहे हो, उसको आप अचीवमेंट ना समझें। एमएलए साहब, दूध सब पसंद करते हैं, लेकिन सूअर का भी दूध होता है, गाय का भी दूध होता है। सूअर का जो दूध होता है वो सूअर के बच्चों के लिए ही होता है, लेकिन गाय का जो दूध होता है पूरे दुनिया वालों के लिए होता है। उससे दही, उससे मक्खन, उससे मिठाई, क्या क्या चीजें बनती हैं। तो ऐसे बनो जो आवाम के फायदे हो जाएं। सूअर का दूध है तो सिर्फ उसी के बच्चों को फायदा होगा। ये टिकटॉक से 5 लाख 10 लाख बनाएंगे ना, तो आप अपने बीवी बच्चों को खुश करोगे, लेकिन नस्लें बिगड़ जाएंगी आपकी, नस्लें बिगड़ जाएंगी आपकी। पैसा रहेगा लेकिन कोई दीन नहीं रहेगा आपके घर में। और आप 30,000 भी कमा रहे हैं, 20,000 भी कमा रहे हैं, लेकिन अक्ले हलाल की कमाई है। हो सकता है कि आपकी नस्ल में कोई कायद बन जाए, कोई मौलाना अबुल कलाम आजाद बन जाए, कोई डॉक्टर एपीजे कलाम आजाद बन जाए। मैं आप लोग से एक गुजारिश करता हूं, आप लोग किताबों को थाम लें, किताबों को पकड़ लें, अपनी जिंदगी किताबों में गुजारें। हम लोग 6 घंटे 8 घंटे रोजाना स्कूल कॉलेज में गुजार कर घर में आते हैं, वालिदैन इतना प्रेशर करते हैं, तब भी जाकर आप किताब नहीं छूते हैं। अगर कोई बंदा प्रैक्टिस करने के लिए किताब को पकड़ता भी है ना, 3 मिनट से ज्यादा किताब पर फोकस नहीं कर सकता है वो। 3 मिनट के बाद उसका हाथ किस पर जाएगा? मोबाइल पर जाएगा। देखेगा कि व्हाट्सएप पर कोई मैसेज तो नहीं आया, इंस्टाग्राम पे मैंने एक फोटो पोस्ट किया, कोई लाइक्स में इजाफा तो नहीं हुआ है, मैंने एक वीडियो अपलोड किया है, व्यूअरशिप में कोई इजाफा तो नहीं हुआ है। ये पढ़ाई भी कर रहा है, इंस्टाग्राम भी देखे जा रहा है, पढ़ाई भी कर रहा है, फेसबुक भी देख रहा है, पढ़ाई भी कर रहा है, व्हाट्सएप भी देख रहा है, पढ़ाई भी कर रहा है, लड़कियों से चैटिंग भी कर रहा है। अ डॉग रनिंग आफ्टर 2 bones will get neither, उसको कुछ नहीं मिलेगा। मैं एग्जाम्पल देता हूं एक विराट कोहली की और एक रोनाल्डो की। ये लोग अपने अपने फील्ड के बादशाह हैं, किंग्स हैं। विराट कोहली ने कितने सेंचुरीज लगाए कोई जानता है? वनडे क्रिकेट में कोई बताए कितने? 48 सेंचुरीज लगाए हैं। तो विराट कोहली ने 48 जो सेंचुरीज लगाए, हाथ में पेन लेकर लगाए कि हाथ में बैट लेकर लगाए? बैट लेकर लगाए, वेरी गुड। और जब हाथ में बैट था तो विराट कोहली की नजर किस पर थी? बॉलर के हाथ पर थी, बॉलर के उंगलियों पर थी, उंगलियों के हरकत पर थी। क्या विराट कोहली के जेब में क्रिकेट खेलते वक्त में मोबाइल फोन होता है? क्या रोनाल्डो फुटबॉल खेलते वक्त में उसके जेब में फोन होता है?
वो फोकस अपने खेल पर करते हैं तो अपने अपने फील्ड के वो किंग्स बने हैं। और आप जब पढ़ाई कर रहे हो, आपके हाथ में किताब भी है और आपके हाथ में फोन भी है, निकम्मे बन जाओगे अगर ऐसा करोगे। जब पढ़ाई कर रहे हो तो हाथ में सिर्फ किताब ही होनी चाहिए, मोबाइल नहीं होना चाहिए। अगर विराट कोहली को रोल मॉडल मानते हो तो विराट कोहली से कुछ ना कुछ तो सीखो। विराट कोहली खेल रहा है और अहमदाबाद के स्टेडियम में खेल रहा है, 1,30,000 लोग हैं और कोई नाच रहा है, कोई गा रहा है, कोई चिल्ला रहा है, पता नहीं क्या क्या कर रहा है, शोर मचा रहे हैं, लेकिन 0.1% भी विराट कोहली को डिस्टर्बेंस नहीं हो रहा है। क्यों? विराट कोहली टोटली फोकस्ड है। अब विराट कोहली की बेगम भी बैठी हुई है और कोई बॉलिंग कर रहा है, उसकी नजर बेगम पर होनी चाहिए या बॉलर के हाथ पर होनी चाहिए? बेगम पर नजर डालेंगे विराट कोहली साहब तो गिल्ली उखड़ जाएगी। अब यहां आप कुछ लेसन्स ले क्रिकेट खेलते हुए। आपके देखने में, मुनव्वर जमा के देखने में जमीन आसमान फर्क है। मैं भी देखता हूं, लेकिन मैं देखता हूं तो मैं कुछ चीजें सीखता भी हूं। मैं देखता हूं अंपायर से ज्यादा फोकस्ड इस दुनिया में कोई नहीं होता है। जब अंपायर खड़ा होता है, पूरे 50 ओवर अंपायरिंग करनी होती है, वो 25 ओवर करता है और लेग अंपायरिंग पे खड़े हो जाता है, फिर दूसरी इनिंग में फिर 25 करता है, तो टोटल कितने किया उसने? 50 ओवर। कितने बॉल होते हैं 50 ओवर के? 300 बॉल होते हैं। 300 दफा उसने पहले कंफर्म करना होता है कि बॉलर ने नो बॉल तो नहीं डाली, और बैट को लगा तो एलबीडब्ल्यू तो नहीं है, कहीं कीपर के हाथ को गया तो बैट को किस करते हुए तो नहीं गया। कितने चीजें कंफर्म करना होता है, कितनी 300 दफा करना होता है। किसके बीच में करना होता है? 1,30,000 लोगों के बीच में करना होता है। तो आपको डिस्टर्बेंस भी होता है, वहां शोर भी मचाते हैं, लोग नाच भी रहे, लोग गा भी रहे, लेकिन एम्पायर का फोकस में जरी भी कमी नहीं होती है। दे रिमेन टोटली फोकस्ड, ऐसे खड़े रहते हैं। आप जब क्लास में जाकर बैठते हो, लेसन जब लेक्चर टीचर्स देते हैं, एम्पायर की तरह ऐसे खड़े होकर के सुनना है आप, तो आप कल के डॉक्टर एपीजे कलाम बनेंगे इंशाअल्लाह। आप मौलाना अबुल कलाम आजाद बनेंगे इंशाअल्लाह। आप टॉप के एडवोकेट बनेंगे, टॉप के चार्टर्ड अकाउंटेंट बनेंगे, टॉप के आलिम दीन बनेंगे, टॉप के मुफ्ती बनेंगे इंशाअल्लाह। एक लड़का यही का अब्दुल रफीक शायद 12वीं जमात में 80% ले आया है और वो अपने सीने में कुरान को भी हिफ्ज करके जमा दिया, बिछा लिया है माशाअल्लाह। अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज। ही इज द सन ऑफ दिस सॉइल। मलकापुर का लड़का है, सीने में कुरान लेकर चलता है माशाअल्लाह। 133 दिन में आपने कुरान को मेमोराइज किया। यहां जितने लोग हैं 133 दिन में क्या आप कुरान को मेमोराइज कर सकते हैं? आप नहीं कर सकते हैं, लेकिन आप ही के गांव का एक नौजवान लड़का 133 दिन में कुरान को मेमोराइज भी किया है। इतनी मोटी किताब होती है और 12th एग्जाम में 80% मार्क्स लिया है माशाअल्लाह। मेरी तरफ से 10,000 रुपए इनाम उस लड़के को, और आप भी इनाम दे सकते हैं। आप ये जो तालियां बजा रहे हैं, और सब लोग उस लड़के को खड़े होकर तालियां बजाएं। आज आप खड़े हो जाएं। आपका विराट कोहली को नहीं, वो कलाम है, वो मौलाना अबुल कलाम आजाद है, वो मलकापुर का असल हीरो है। ऐसे नौजवानों की जरूरत है, ऐसे परफॉर्मेंस की जरूरत है। इधर आओ मलकापुर के नौजवान बच्चों, रोनाल्डो है, विराट कोहली है, ये असल चैंपियन है, ये होने वाला डॉक्टर है, हाफिज़े कुरान है, ये आने में दीन भी होंगे, ये मुफ्ती भी होंगे। ये कोई चांद से नहीं उतरे हैं, ये अमेरिका से नहीं आए हैं, ये इसी जमीन से पैदा हुआ है लड़का। यही कर सकते हैं माशाअल्लाह। और ऐसी ये लड़कियों में एक लड़की ने एडवोकेट LLB का एग्जाम भी पास किया। उस बहन को मैं स्टेज पर बुलाना चाहता हूँ, अगर हो तो यहाँ पॉसिबल हो रहा है, आप सब लोग बैठ जाएं। मैं आप लोग से गुजारिश करता हूँ कि आप आराम से बैठें, आप आराम से बैठें।
یہ ہماری پیاری بہن ماشاءاللہ big round of applause for this sister. پہلے بھی ماشاءاللہ آپ نے لا کی کتاب پڑھی ہے، اب صرف آپ نے کتاب پڑھی ہے ضرور، لیکن میں چاہتا ہوں کہ آپ یہاں کے نوجوان بچیوں میں ڈسپلن بھی سکھائیں، ان کو کانسٹیٹیوشن سے واقف بھی کریں، ان کو گناہوں سے بھی بچائیں. یہ 98 دن میں یہ لڑکا حافظ قرآن بنا ہے ماشاءاللہ. میری طرف سے 10,000 روپے انعام اس لڑکے کو ماشاءاللہ. یہ اصل ہیرو ہے. آپ دیکھیں ماشاءاللہ کیسے بچے ترقی کر رہے ہیں. میں یقین دلاؤں آپ کو یہی ٹیلنٹ ملکہ پور کے تمام بچوں میں ہے، لیکن آپ یہ کیا ہے جامعہ کی شاخ ہے ماشاءاللہ. جی ہاں، تو ماشاءاللہ 98. ہاں جی، تالیاں بچوں کے لیے ماشاءاللہ. بہت عمدہ، ویری گڈ، ونڈرفل، کنگریچولیشن. ہاں جی، وہ کسے دینا تھا؟ ہاں جی، آ جائیں ہماری پیاری بہن. بگ راؤنڈ آف اپلاس فار دس گرل. میں چاہتا ہوں کہ مولانا ایک سیکنڈ، ہمارے اس پروگرام کے جو پریزیڈنٹ ہے، آپ نے بھی لا کورس کیا ہے. بگ راؤنڈ آف اپلاس. یہ بھی ایڈوکیٹ ہے، یہ بھی عالم ہے، یہ مفتی ہے، یہ چاچا ہے، سب کچھ ہے. تو زندہ مثال ہے. تو یہ ایڈوکیٹ سے میں ایڈوکیٹ مولانا حذیفہ صاحب وستانوی سے گزارش کرتا ہوں کہ یہ جو بہن ایڈوکیٹ بنی ہے انہیں اس پھول سے نوازیں، دعائیں دیں، اور یہ چھوٹا سا میمنٹو سے اس لڑکی کو دعائیں دیتے. اللہ خوب ترقیوں سے نوازے آپ کو. بیٹے پلیز، ناراض نہیں ہونا. اور ایسے بہت سے پیارے بچے ہیں ماشاءاللہ اپنے اپنے فیلڈ میں آپ لوگوں نے کامیابی حاصل کی ہے. میں سلام کرتا ہوں آپ کی کامیابیوں کو. اور ایسے کئی نوجوان بچے ہیں. کچھ دیر آپ لوگ خاموش بیٹھے تو میں کچھ کہنے کی کوشش کرتا ہوں انشاءاللہ. آپ لوگ خاموش بیٹھ سکتے ہیں کچھ دیر. ہاں جی، مجھے 40 منٹ کا وقت دیا گیا تھا اور میرے دوست نے آ کر بتایا کہ آپ 60 منٹ سے زیادہ بات کیے. قسم خدا کی ایسا لگ رہا ہے احمد بھائی میں ابھی 2 منٹ ہی ہوا اس میں شروع کر کے. آپ لوگ کو شاید بور لگ رہا ہوگا. قسم خدا کی مجھے اتنا مزہ آ رہا ہے جیسے انڈیا ورلڈ کپ جیتی ہے. کیونکہ میرے لیے آپ کا بیٹھنا، آپ کا سننا ہی میرے لیے ورلڈ کپ ہے. کیونکہ آپ سب لوگ انڈینز ہیں اور میرے کلام سن کر ایک بھی بچہ اگر اپنے والدین کو ریسپیکٹ کرنے لگا تو میرا یہاں آنا کامیاب ہے. پھر آج سے آپ لوگ عہد کر لیں، اپنے والدین کو کبھی رلائیں گے نہیں. آپ کی امی رو رو کر اتنا درد کوئی شاید ہی وہ درد برداشت کرے جو پریگننسی میں جو لیبر پین ہوتا ہے، وہ بیان الفاظوں میں کوئی نہیں کر سکتا ہے. وہ جو پین ہوتا ہے نا جب بچے پیدا کرتی ہے ماں، وہ جو پین سے گزرتی ہے وہ تصور کے باہر ہے. وہ پین برداشت کر کے آپ کو پیدا کیے، پھر اس کے بعد ماں کی آخری سانس تک ہم نے اس کو کبھی آنسوں سے رلانا نہیں ہے. ہم نے کبھی ماں کو تکلیف نہیں دینا ہے. لیکن آج ہم لوگ روزانہ تکلیف دے دے کر ماؤں کو، باؤں کو، ہم باپ کو ہم لوگ بیمار کرتے جا رہے ہیں. ہم لوگ اتنا پریشان کر رکھ رہے ہیں اپنے پیرنٹس کو کہ وہ لوگ کو بیماریاں آ رہی ہیں. کسی کو تھائرائیڈ آ رہا ہے، کسی کو بلڈ پریشر، کسی کو ڈائبٹیز، کسی کو عجیب عجیب بیماریاں آ رہی ہیں. اسی لیے میں کہتا ہوں کہ وہ لوگ سائلنٹ کلرز ہیں، روزانہ اپنے والدین کا قتل کر رہے ہیں. وہ چھری سے، کوئی گن سے نہیں مار رہے ہیں، وہ اپنی حرکتوں سے مان رہے ہیں، حرکتوں سے مارتے جا رہے ہیں. آپ لوگ اپنے کیریکٹر کو سدھاریں. سوامی وویکانند جی سے ایک انگریز نے کہا تھا, why don't you wear good clothes
and look like a gentleman. ایک انگریز نے سوامی وویکانند جی سے کہا تھا کہ آپ اچھے کپڑے پہنے اور جینٹلمین کیوں نہیں لگنا چاہتے ہیں؟ تو سوامی وویکانند جی نے جواب دیا, in your culture a tailor makes one gentleman. آپ کے کلچر میں ایک درزی ایک انسان کو جینٹلمین بنا دیتا ہے, لیکن بھارت کی زمین پر in our culture our character makes us gentlemen. ہمارا کیریکٹر ہمیں جینٹلمین بناتا ہے. ایسے دیش کے واسی ہم لوگ ہیں, ہم نے کیریکٹر کو بنانا ہے. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ کو سب سے بہترین انسان وہ لگتا ہے جس کے اخلاق اچھے ہوتے ہیں, جس کا کیریکٹر اچھا ہوتا ہے. جس کا کیریکٹر اچھا ہوتا ہے وہ کبھی کسی کو تکلیف نہیں دیتا ہے. میں آپ لوگ سے التجا کرتا ہوں, جب کوئی انسان بڑا کام کرنے کا سوچتا ہے اور خوب محنت کر کے کامیاب ہوتا ہے, اس کو ٹانگ کھینچنے والے آپ کو بہت سے لوگ ملیں گے. پوری دنیا میں بھی آپ کو دیکھنے کو ملے گا, ملکہ پور میں بھی دیکھنے کو ملے گا. رمضان کی مہینوں میں, تراویحوں میں, جگنے کی راتوں میں, روزے کی وقت میں ملکہ پور کی کتنی ماؤں نے, کتنے والدوں نے, کتنے علماء حضرات نے رو رو کر آپ سب لوگ کی ترقیوں کے لیے دعا کی ہوگی. تو اللہ نے دعا قبول کیا اور کچھ لوگوں کو آپ الیکٹ کرتا ہے, ٹیچر بنا کر, سکولز اسٹیبلش کرا کر, ہاسپٹلز بنوا کر, اور مزید کام لیتا ہے اپنے اپنے فیلڈ میں, اور کام کرنے والوں کی ٹانگیں کھینچی جاتی ہے. یاد رکھیں, جب آپ دعا کرتے ہیں نا تو کیا دعا کرتے ہیں؟ یا رب ہماری قوم کو کامیاب فرما دے. اور جب اللہ قبول کرتا ہے, آپ ٹانگ کھینچنے والے بھی آپ ہیں اور آمین بولنے والے بھی آپ ہیں. جمعے کی دعاؤں میں نہ جانے کتنی دفعہ عالم دین امام صاحب قوم کی ترقی کے لیے دعا کیے تو آپ نے آمین کہا اور ٹانگ کھینچنے والے بھی آپ ہی نکل پڑے. تو پھر اللہ سبحانہ و تعالی آپ کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ آپ کی گاؤں والوں کو بھی کامیابی سے محروم رکھتا ہے. اسی لیے اچھے لوگوں کو پہچاننا بہت ضروری ہے, اچھے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا بہت ضروری ہے, اچھے دوستوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ضروری ہے. آپ کو دوست ملیں گے, کئی دوست ملیں گے. ایک دوست آپ کو پڑھائی کی طرف لے جائے گا, ایک دوست آپ کو زنا کرنے لے جائے گا. تو آپ نے ڈیسائیڈ کرنا کہ کس کے ساتھ آپ نے دوستی کرنی ہے. وہ انسان جو پڑھائی پر آپ کو ایمفسائز کر رہا ہے, یا وہ انسان جو آپ کو گناہ کی طرف لے جا رہا ہے. اسی طرح اچھے لوگوں کو پہچاننا ہے. اچھے لوگوں کو آپ پہچانو گے تو آپ کو ترقی ملے گی انشاءاللہ. میرے حال رات بہت ہو چکی ہے, میرا تو کام بولنا ہی ہے. اور اس رات سے لے کر 25 نومبر تک آل انڈیا ٹور ہے. میں اور مولانا حذیفہ صاحب اور ہمارے ساتھ ٹیم ممبرز بھی ہیں, مولانا جاوید صاحب, احمد صاحب, یہ سب لوگ مل کر انڈیا کے 15 سے زائد سٹیٹس میں ایسا ہی جا کر ہم لوگ کوشش کر رہے ہیں کہ نوجوان بچوں کو جگایا جائے, نوجوان بچیوں کو جگایا جائے. میرا اور مولانا حذیفہ صاحب کا ایک ہی خواب ہے کہ تمام نوجوان بچوں کو اللہ سے جوڑ دیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جوڑ دیں, والدین سے جوڑ دیں, ٹیچر سے جوڑ دیں, اپنے وطن سے جوڑ دیں اور کامیابیوں سے نوازیں انہیں. تو ہماری کوشش ہے, آپ لوگ بھی دعا کریں کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اور ہمت دیں تاکہ دیش کے کونے کونے میں ہم جائیں اور انہیں موٹیویٹ کرنے کی کوشش کریں. یہاں کے نوجوانوں میں بڑا جوش دیکھا میں نے. آپ ہر وہ کام کر سکتے ہیں جو آپ کو ایک خیال آتا ہے کہ مجھے یہ بننا چاہیے. آپ ملینئر بھی بن سکتے ہیں, بلینئر بھی بن سکتے ہیں, IAS آفیسر بھی بن سکتے ہیں, آپ ڈاکٹر بھی بن سکتے ہیں, لیکن ارادہ کرنا بہت ضروری ہے. آپ نے ایک دفعہ ارادہ کریں اور اس پر چلیں, اس پر محنت کریں. انشاءاللہ ایک دن آئے گا, یہ 14ویں کا چاند جیسا چمک رہا ہے, وہاں جا کر اگر اس بھارت دیش کو دیکھو گے تو ملکہ پور بھی ایسا ہی چمکے گا انشاءاللہ. اور وہ چمکانے کے لیے کس کا رول ہوگا؟ یہ نوجوان بچیوں کا رول ہوگا, یہ نوجوان بچوں کا رول ہوگا.
میں آپ سب سے ادباً گزارش کرتا ہوں، میں کوئی وراٹ کوہلی نہیں ہوں، میں کوئی شاہ رخ خان کے فیلڈ سے نہیں ہوں، نہ میں ایکٹنگ کرتا ہوں نہ کرکٹ کھیلتا ہوں، لیکن مجھے بھی لوگ محبت کرتے ہیں، مجھے بھی لوگ فالو کرتے ہیں۔ میں ایک سمپل ٹیچر ہوں، ایک ٹیچر بن کر آپ اپنے آستین موڑ کر دیش میں نکلتے ہو دیش کو بنانے کے لیے، دیش کے نوجوانوں کو بنانے کے لیے، تو دیش بھی آپ کے ساتھ چلے گا انشاءاللہ۔ تو آپ بھی ٹیچر بنے، موٹیویشنل سپیکر بنے انشاءاللہ، اللہ خوب کامیابیوں سے نوازے آپ کو۔ میں خوب دعا کرتا ہوں اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے کہ یہاں کے بچیوں کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ خوب علم سے نوازے، یہاں کے نوجوان بچوں کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ خوب علم سے نوازے۔ اس دیش کو مولانا ابوالکلام آزاد کی ضرورت ہے، اس دیش کو اور ایک ڈاکٹر اے پی جے کلام کی ضرورت ہے۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ ملکہ پور کے اس زمین سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایک ڈاکٹر اے پی جے کلام کو پیدا کر، اس زمین سے اور ایک مولانا ابوالکلام آزاد کو پیدا کر، اور آنے والے دنوں میں آپ اپنے والدین کا نام، اپنے ملکہ پور کا نام روشن کرے اپنے کامیابیوں سے۔ یہاں کے جو آرگنائزرز ہیں انہیں میں سلام کرتا ہوں، آپ لوگوں نے یہ چھوٹے سے گاؤں میں بہت بڑا کام کیا ہے ماشاءاللہ، یہ شروعات ہے آپ کے کامیابی کی۔ آپ اپنے ہاتھوں سے کتابیں تھام لیں، آج سے خوب پڑھائی کرنے لگے انشاءاللہ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کو خوب علم سے نوازے۔ السلام علیکم، جزاکم اللہ خیر۔